بولا وہ آپ کا اور میرا اللہ بعد میں ہے، اس سے پہلے علی کا اللہ ہے۔ نعرہ ایسے لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا سننا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے اب تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ سب کا اس فرش عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، بالخصوص ہمارے بھائی رانا ذوالفقار صاحب، ان کے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز، اقارب، ماتمی، سنگتی، جس نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس صف عزا بچھانے میں جو بھی کام کیا ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی ان کی اس کاوش کو، ان کی سقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً جتنے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی، کیونکہ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو جو ایک دروازہ کھلا رہے وہ حسین کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی محبتوں کے ساتھ ساتھ رانا صاحب کی خصوصی محبت کا مشہور ہوں۔ ان سے وعدہ تو تھا میرا 3-4 بجے کے قریب کہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن جیسے آپ کے حضور یہ نوکری پیش کر رہے ہیں مجھے، جی ضرور آپ دعا فرمائیے۔ یہ چاچا صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں تو بیمار ہیں، مولا حسین بادشاہ نے صحت کام ڈالا تو، لیکن ان کی محبت ہے مجھے، کیونکہ گوجرا جانا ہے یہاں سے پڑھ کے، تو انہوں نے من چاہا وقت دے دیا۔ اور آپ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، علی والا کبھی کم نہیں ہوتا، علی نے بتا دیا ہے ایک علی والا 70 منکروں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو میرے آگے اس لحاظ سے بڑے بیٹھے ہیں، علی کا ذکر، حسین کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے ایک کرنے والا ہو ایک سننے والا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر سننے والا ایک نہ ہو تو جو کرنے والا ہو وہ ہی سننے والا ہو تب بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ تو بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائی نے، رانا صاحب نے ایک خصوصی فرمائش کی مجھ سے، فضائل کے لیے، مسائل کے لیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے مقررہ وقت میں اس فرمائش کو بھی پورا کروں۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو بات کرنے کا مزہ آئے گا، آپ کو بات سننے کا مزہ آئے گا، کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ بات کہنے کہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا تو ایک خاص موضوع پہ ضرور گفتگو کروں گا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے مجھے ولایت کے سوا اور کچھ پڑھنا آتا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرا کان پتہ کیسے خراب ہے، پتہ نہیں خراب ہے یا صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ مجھے ایک ہی نام سنائی دیتا ہے، وہ علی کا نام ہے۔ جب تک لیتے رہو گے میری سماعتیں کام کرتی رہیں گی، میں آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھتا رہوں گا۔ میرا تیرا کہا نہیں ہے، خدا کی قسم سرکار رسالت مآب نے کہا یا علی تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا ماں سوائے حلال زادے کے، علی تیرے سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا ماں سوائے حرام زادے کے۔ لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ ممبر پہ آ کے ایسی بات نہ کیا کریں، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں۔ میں کہتا ہوں میرے پہ تیرا زور چل سکتا ہے، رانا صاحب پہ تیرا زور چلے گا تو انہیں بھی روکے گا، مجھے بھی روکے گا۔ اگر بڑا مسلمان ہے رسول کو روکتا، رسول نے کیوں علی کے دشمن کو کہا یہ حرام زادہ؟
سلامت رکھے، مالی زندگی دے۔ ایک بات ضرور کہنا ہے مجھے آپ کو، کیونکہ دیکھیں جملے بازی کی مجھے عادت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پیغام وہ دے کے جاؤں۔ یہاں تو علی والے بیٹھے نا سارے، میں جو بھی کہوں گا آپ داد دیں گے، آپ نعرہ بھی لگائیں گے، آپ واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، آپ خوش ہوں گے۔ لیکن مزہ وہ ہے کہ بات ایسی ہو کہ دشمن کے گھر بھی جا کے کریں تو دشمن کے پاس انکار کی گنجائش نہ ہو۔ جو بھی بات ہوگی علی علی ہو جائے گا، تو بس میرا ساتھ دینا، بات بڑے دلیل کے ساتھ کرنی ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ بولا تھا، آج اس سے آگے بڑھ کے تمہیں کچھ دینا ہے۔ دیکھو آل محمد سچے نہیں ہیں، آل محمد صادق ہے۔ سچے اور صادق میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ پچھلے سال دنیا سن چکے ہو ان کے ذہن میں میرا ایک جملہ ہوگا، اسی لیے وہ بات کہی ہے تاکہ پچھلے سال سے اپنے اس والے سال کی مجلس کو جوڑ دوں۔ بڑی توجہ رکھو، ممبر سے کہا کبھی بھولتا نہیں، اس لیے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو سچ کے لیے سچ کا محتاج ہوتا ہے۔ مطلب آپ کیسے سچے ہوں گے؟ آپ نے بھی مجلس سنی، آپ باہر جاؤ گے، کسی نے روکا، کہاں سے آ رہے؟ رانا صاحب کی مجلس کی، وہاں سے آ رہے، کسی نے پڑھا؟ زہنی صاحب نے کیا پڑھا؟ 4 لوگ کھڑے ہیں، آپ نے بتایا یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا، ان 4 نے گواہی دی بالکل سچ بتایا ہے، تو آپ سچے ہوئے۔ یعنی سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہے، علی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مل کے سارے علی کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ سچے میں اور صادق میں فرق ہے، علی صادق ہے، سچا جو ہوگا وہ بیان کرے گا، اور علی جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا۔ میرا علی بادشاہ وہ کریم ہے، جو یہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنے جاؤں، کیونکہ مجھے اس منزل تک جانا ہے جو منزل خاص طور پر مجھ سے فرمائش کی رانا صاحب نے، مجھے اس تک جانا ہے، اس لیے اس کو تمہید سمجھ کے ذرا سنو۔ علی بادشاہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہونا علی نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا، نہیں بھی ہونا علی کے بچوں نے کہہ دیا، علی تو علی کے بچوں نے کہہ دیا ہو جائے گا۔ راہب آیا تھا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ بیٹا چاہیے، کیا جواب دیا تھا رسول نے؟ تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ حسین نے ایک نہیں دیا، ذرا تھوڑا سا ساتھ دینا۔ اچھا ایک بات بتاؤ پہلے، یہ راہب کون ہوتا ہے؟ عیسائی پادری ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا مطلب جیسے آپ کے یہاں مولوی ہوتا ہے، ایسے عیسائیوں کا جو مولوی ہوتا ہے فادر ہے، عالم عیسائی، عالم عیسائی پادری فادر۔ تو ایک بات تو بتاؤ خطائی والوں، عیسائی ہے تو پوچھو اس سے محمد کے پاس کیوں آیا ہے، عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ عیسیٰ سے جا کے کہے نا بچے چاہیے، محمد کے پاس آیا۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری سماعتوں تک اتر گیا، میری بڑی محنت ہے، تھوڑا سا خیر میری طرف دیکھو، اس کو تلاش کرنے میں میری بڑی محنت ہے ایک جملہ آپ کیسے سنتے ہو یہ میں نے آپ پہ چھوڑا، لیکن اس ایک جملے کی تلاش کے لیے مجھے کتنی کتابیں کھنگالنی پڑی یہ میں جانتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ عیسائی ہے، عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گیا، محمد کے پاس کیوں آیا؟ تو سوال کر سکتا ہے نا۔ میں نے ایک دن کتابیں کھول کے خود سے ہی سوال کیا کہ رانا صاحب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا، میرے بادشاہ مولا محمد کے پاس کیوں آیا؟ میں صرف یہ بتاؤں گا یہ واقعہ کس دن کا ہے، تم سمجھ جاؤ گے کہ کیوں آیا ہے محمد کے پاس۔ یہ واقعہ ہے مباہدے کے اگلے دن کا۔ زندہ باد، آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، ہو گئی میری محنت رسول۔ مباہدے کے اگلے دن، مباہدہ کون سا دن ہے؟ جس دن عیسائی محمد کے مقابلے پہ آئے تھے، لیکن مقابلہ کیا نہیں، واپس چلے گئے۔ اسی دن تو انہیں پتا چلا حق ہے کہاں۔ اسی دن تو اب چالتے رہنا، ہم نے رکنا نہیں ہے، ہمیں پڑھتے جانا ہے، وقت کم ہے لیکن پورا مضمون دے کے جانا ہے وقت میں تمہیں۔ اسی دن تو پتا چلا میرا بزرگ انہیں کہ حق کہاں ہے، اسی دن انہیں پتا چلا کہ وہ کون ہے جو تقدیر لکھتے ہیں، اسی دن
نہیں پتا چلا وہ کون ہے جو تقدیر مٹاتے ہیں. محمد کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹا چاہیے. محمد نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے. یہ محمد بادشاہ کے گھر سے نکل رہا تھا, گھر کے باہر حسین کھڑے تھے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا محمد کے پاس سے. کہا جو مانگنے گیا ملا؟ کہا نہیں ملا. کہا میرے نانا کے دربار کی توہین نہ کر, یہاں سے تو وہ بھی ملتا ہے جو اللہ سے نہیں ملتا. یہاں سے تو وہ بھی ملتا ہے, اللہ خالق کو بھیجا. تم کیسے آؤ؟ محمد کہہ رہے ہیں آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. اچھا چل آ نا میرے ساتھ. میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھا, میں نے صرف جو بات کہی اس کی دلیل کر تمہیں ایک دو اشارے کرنے اور آگے نکلنا ہے. کہا میرے ساتھ. حسین بادشاہ نے اسے پکڑا, آ گئے. اب جو حسین سے خیرات لینے آئے ہو نا آج کے دن, حضور حضرات ذوالفقار صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور ان کے توسط سے آپ سب کو تحفہ لے کے جا رہا ہوں. حسین سے کیسے مانگ رہا ہے؟ راہب سے سیکھو, مولوی سے نہیں, اس سے سیکھو. عقیدہ حسین سے مانگنے کے لیے عقیدہ چاہیے ہے. حسین راہب کے ساتھ داخل ہوا. کہا جس حجرہ اقدس میں مولا محمد بیٹھے. کہا یا رسول اللہ. کہا جی بیٹا. کہا یا رسول اللہ یہ کچھ مانگنے آیا تھا, نہیں دیا. کہا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. اب جو حسین سے لینے آئے ہو جملہ میرا نہیں ہے, مولا حسین کا. داد مجھے نہیں دینی, حسین کو دینی ہے. بڑی توجہ. کہا نا یا رسول اللہ کیوں نہیں دیا؟ کہا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ کمال کرتے ہیں, اگر تقدیر میں ہوتا تو ہم سے لینے تھوڑے ہی آتا. حسین سلامت کرتے کہ میں چاہتا ہوں مجلس کا ایسا ماحول بنا کے چلا جاؤں کہ جتنے بھی میرے بعد آئے اس کے بعد مجلس اوپر سے اوپر جاتی رہے. پورے سال کی محنت ہوتی ہے جمانے کی, پورے سال کی حسرت ہوتی ہے جمانے کی, کبھی کوئی نہیں رہنی چاہیے. آپ سلامت رہو. نا تقدیر میں ہوتا تو مل جاتے نا, جو تقدیر میں ہوگا مل جائے گا. یہ ہمارے پاس ہے اسی لیے, اسے آج تو پتا چلا ہے وہ ہم ہیں جو تقدیریں لکھتے ہیں. ابھی تو اسے پتا چلا. نانا پھر بچے لے گیا کہ کیا کروں, لوح پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے. اب بتاؤ نا کیا ہوا تھا. میرا بادشاہ حسین توحید کا فخر بن کے چلنا شروع ہوا, توحید کا محافظ بن کے چلنا شروع ہوا, توحید کا ناز بن کے چلنا شروع ہوا. وہ جس کی چال پہ اللہ کو مان ہوتا ہے, وہ جس کے چلنے سے اللہ کی توحید چلتی ہے, وہ جس کے چلنے سے اللہ کا کلمہ چلتا ہے, وہ جس کے چلنے سے اللہ کی وحدانیت کا دنیا میں پرچار ہوتا ہے. وہ چلتا چلتا آیا اور کسی عام تخت پہ نہیں بیٹھا, دنیا کا بادشاہ نہیں تھا, بادشاہ بھی عالمین کا تھا, تو پھر تخت بھی رحمت للعالمین کی گود کو بنایا. محمد کی گود کو تخت بنا کے محمد کا نواسا بیٹھا اور ایک بار پوچھا کہ مولا جی بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بیٹا اس کی تقدیر میں بچے نہیں ہیں. کب میں نے ایک دیا. اب سنا خدا کی قسم جو واقعی حسین سے خلاف لینے بیٹھے, کب میں نے ایک دیا. کہا حسین لو پہ نہیں لکھا. کہا نا میں نے 2 دیے. لطف لینا میں پھر کہہ رہا ہوں, واقعہ تم نے 10 بار سنا ہوگا, لیکن جیسے میں سنا رہا ہوں اگر کچھ نیا لگے تو داد دینا, ورنہ آگے تمہاری مرضی ہے. کب میں نے 2 دیے. کہا حسین قلم نے لکھا ہی نہیں تھا. کب میں نے 3 دیے. کہا حسین اس کے بچوں کی روحیں خلق نہیں ہوئی. کہا میں نے 4 دیے. کہا حسین پہلے اللہ سے مشورہ کر لے. کہا آپ پوچھو. میں نے 5 دیے. حسین اللہ کیا کہے گا جب میں نے 6 دیے یہ کہہ کر لکھنے والے نے یہی لکھ کے تو قلم توڑا تھا. رب جانے دے حسین. حسین نے کہا میں نے 6 دیے. حسین نے کہا میں نے 7 دیے. جب بات 7 تک آئی نا, راہب نے آگے بڑھ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا بادشاہ تو نے کہہ دیا اور مجھے یقین
ہو گیا۔ حسین نے بے نیازی سے بادشاہ محمد کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا دیکھا یا رسول اللہ، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ آپ نے کہا تھا تقدیر میں نہیں ہے، میں نے کہا ساتھ دیے، یہ کہہ رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ملیں گے۔ اب جملہ حسین کا ہے، کہا نانا اب اللہ سے پوچھ کے بتا حسین کی مانے گا یا ٹالے گا؟ آباد رہو، مولا زندگی کرے آج کے پورے جلسے کا ایک ماحول بن جائے گا، خدا کی قسم جیسے تم وصول کر رہے ہو۔ پھر تم دیکھنا میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ معاملہ پھر اوپر ہی جائے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ مولا سے نہیں کرے کہا دادا اب اللہ سے پوچھو گا اللہ مانے گا کہ ڈالے گا؟ اللہ نے مانی، کیسی مانی؟ لیکن ایک جملہ جو قیامت کا ہے، آپ کے مکتب کی بہت بڑی کتاب ہے، میں حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کتاب کا شوقین ہے تو اس کے لیے محفوظ ہو جائے، غایت البارہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بادشاہ حسین کا یہ جملہ لکھا ہے۔ اور خدا کی قسم کائنات اگر ایک ترازو کے پلڑے میں آ جائے گا تو حسین کا یہ جملہ نہیں تل سکتا۔ اور جو واقعی اپنی زندگی میں وہ دعا لے کے بیٹھے ہو جو آج تک پوری نہیں ہوئی، خدا کی قسم عباس کے علموں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر حسین کا یہ جملہ تیرے دل تک اتر گیا تو پھر میں بھی دیکھوں گا کہ وہ دعا کون سی ہے جو تیرے دل میں ہے اور پوری نہیں ہوتی۔ حسین سے بات کیسے پوری نہیں ہوتی؟ توجہ، ایک بار حسین نے کہا نا نانا میں نے ساتھ دیے، اللہ سے پوچھنا اب حسین کی مانے گا یا ٹالے گا؟ اس نے روتے ہوئے کہا حسین بس کرتے ساتھ بہت ہے۔ حسین کریمیت کا بحر بے قرار بن کے اٹھ کے کھڑا ہوا اور ایک بار جلال والی نظروں سے حسین نے راہب کو دیکھا اور کہا راہب کیا کرتا ہے؟ حسین کی کریمیت کے سمندر میں تو نے ٹکری ماری ہے، اب میرا کرم اپنے پورے اوج پہ ہے اور تیرا سر چھلک گیا۔ خدا کی قسم اگر آج تو حسین کو نہ روکتا، قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف، تیری نسل ہے کوئی سمجھے تو صحیح حسین کو۔ کوئی حسین کو سمجھے تب پتہ چلے حسین آدم کی نسل ایک طرف، تیری نسل، یعنی حسین اگر وہ لیتا رہتا حسین نہ رکتے، نہ حسین رکتے نہ اللہ رکتا۔ حسین وہ ہے جو کہتے دیا تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حسین کے لبوں کا دیا ختم نہ ہو تو پہلے پہنچا۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو کہتے وہ ہوتا ہے۔ کاش کوئی سمجھتا اس گھرانے کے اعجاز کو، کاش کوئی سمجھتا اس حسین کے اعجاز کو۔ انہوں نے اپنا، اور خاص طور پر مولانا صاحب کہہ کے گئے، دیکھو میں بادشاہ حسین سے یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا اس لیے کہ تمہارے ذہن بیدار ہو کے تیار ہو جائے۔ مجھے خاص طور پر انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ پاک بیوی شریقۃ الحسین، پاک بیوی زینب عالیہ کے فضائل آپ سنو۔ دیکھو عصمت کے بیوی کے فضائل ایسے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، اس کو سننے کے لیے۔ ان کے فضائل میں ہی مسائل ہوتے ہیں اور بڑے کم پڑھے جاتے ہیں، بیویوں کے مسائل زیادہ تر پڑھے جاتے ہیں، فضائل تک بات نہیں کرتا۔ میں نے صرف تمہیں اپنے ساتھ آمادہ کیا ہے، تمہیں تیار کیا ہے کہ تمہاری توجہات میری جانب آ جائیں، تمہارے ایمان عقیدے میری جانب متوجہ ہو جائیں، تو پھر میں اس قرآن کی تلاوت کروں۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی تلاوت علی کرتا ہے، ایک قرآن وہ ہے جس کی تلاوت حسین کرتا ہے۔ بہت توجہ، واقعہ سنا نا، بادشاہ حسین قرآن کھول کے ایسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو میں نے فضائل پڑھنے بی بی کے تو
ذرا فضائل کے مد میں سننا، کیونکہ بیوی کا ذکر فضائل میں ہوتا بہت کم ہے، بہت کم ہوتا ہے، اس لیے دلوں کو مضبوط کر کے ذرا فضیلت سننا اس منظومہ کی کیا ہے، پھر انشاءاللہ مسائل پاک بیوی کے پڑھیں گے، لیکن پہلے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ حسین قرآن کھولا ہوا قرآن پڑھ رہا، اب اگر جملہ وصول کرو میں نے کیوں 20 منٹ لگا کے حسین پڑھا، میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ حسین نے قرآن کھولا، قرآن پڑھ رہا، خدا کی قسم میں نے روایت کی سطریں پڑھی، لیکن کتاب بند کر کے آنکھیں بند کر کے میں یہی سوچتا رہا، دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر بات تیرے کانوں سے گزرتی دل تک چلی گئی تو بھی آنکھیں بند کرے گا تو منظر تیرے سامنے بھی وہی ہوگا۔ حسین نے قرآن کھولا ہے لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن حسین پڑھ رہا ہے۔ میرا سلام ہے، مسکراہٹوں کو میرا سلام، میں نوکر کتنا میں نوکر، یہی عقیدہ ہے، یہی حسین ہے۔ بسم اللہ آباد ہو، فیصلہ مشکل ہے، حسین قرآن پڑھ رہا یا حسین کو قرآن پڑھ رہا، لیکن قبلہ کمال کیا ہے؟ کمال دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی ذات کا خود اٹھ کے کھڑا ہو جانا، پاک مخدومہ عالیہ جناب سیدہ رسول کی پاک بیٹی جب آتی تھی ہر روایت میں یہ لکھا کہ میرا بادشاہ ختم الرسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اپنی عبا کو بچھاتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی عبا بچھا کے کہا کرتے تھے بیٹی ادھر میری چادر پہ بیٹھ، ٹھیک ہے، مالک خود اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ کسی پاک مخدومہ کی پاک بیٹی حسین کی بہن آئی، روایت نے لکھا حسین قرآن پڑھ رہے تھے، حسین نے قرآن چھوڑ کے اپنی بہن کا استقبال کر کے بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے جو آ رہا ہے، یہ حسین کا قرآن۔ میرا سلام ہے، خدا کی قسم میرا سلام، مجھے پتا تھا میں مخدومہ کا ذکر کروں گا یہاں ماحول بدل جائے گا، لیکن رانا صاحب نے مجھ سے فرمائش کیسے کر دی، بڑے آرام سے پڑھوں گا، میں نے فضائل کے پہلو پڑھنے ہیں، تم ایسی عقیدت سے سنتے رہو، اور خدا کی قسم یہ میں ادنا سزا کے رہو کہ 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں ان عقیدوں کو جو مخدومہ کے فضائل سن کے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، یہ میرا۔ اور مالک نے کہا جب ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے سمجھ جانا مجلس مقبول ہو گئی، ذکر قبول ہو گئی۔ ابھی تو فضائل پڑھنے ہیں میں نے، ہاں آباد رہو، اسی طرح سنتے رہو، کیا بتاؤں میں ابھی میں نے کیا ذکر کیا، میں نے کہا کہ یہ جو کہنے ان کی زبان کن فیکون کے اظہار کا، سمجھو میں نے بیوی کے اسم مولا کی تلاوت کی، تمہارے جذبات یقیناً ہیں لیکن میرے ساتھ چھوڑو، ان کی زبان کن فیکون کے اظہار کا نام ہے۔ کائنات میں دیکھو، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے نا ہمیں، ہر شے تجربے سے ثابت ہوتی ہے، خالی فارمولہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی سائنسدان تمہیں فارمولہ دے دیے، فارمولہ اپنائے ایسے ہو جائے گا، سائنس بھی نہیں مانتی، سائنس کہتی اس کا تجربہ کر کے بتا، پریکٹیکل کہاں ہے، پریکٹیکل دے۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھنے کے بعد غیر مسلم تم سے یہ پوچھے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اگر آل محمد نہ ہوتے تیرے پاس بتانے کے لیے یہ تجربہ ہی نہ ہوتا، تو آل محمد کو دیکھتا جا، بتاتا جا کیسے ہوتا ہے۔ علی نے ایک انگلی سے سورج پلٹا کے بتایا اللہ ایسے کرتا ہے، حسین نے بیٹے دے کے بتایا اللہ ایسے کرتا ہے، حسن نے مرد کو عورت بنا کے بتایا اللہ ایسے۔ شاباش اللہ زندہ باد، بولا آپ کو آباد رکھا، سارا پنڈا مل کے تو ایک بھائی کا ذکر ہوا تو اب دوسرے بھائی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حسن بادشاہ نے مرد کو عورت بنا کے بتایا، ٹھیک ہے،
वैसे भी अय्याम अभी करीब करीब है बादशाह हसन के, तो एक जुमला ले लो तो बरो कर लो। ऐसे ही हुआ था ना, ये उठ के खड़ा हो गया था तो मौला ने औरत बना दिया। इतनी बार अपनी जिंदगी में सुना होगा आपने, ये 10 50 सैकड़ों बार। बनाया क्यों था, ऐसा क्या कर दिया था उसने, ये आप सुना। और अगर बात नहीं हो तो आपकी दुआ पे मेरा हक है, वो अपना अदना सा अपने मदद का नौकर समझ के दे देना। क्यों बनाया था, हाँ किसकी कैसी गुस्ताखी थी, बात ठीक है, लेकिन इस बात के अंदर एक बात है, जाहिरी तौर पे हसन की गुस्ताखी थी, दरअसल हसन की नहीं थी। सुनो, क्योंकि मैंने ये समझने की कोशिश की कि ऐसे मालिक हसन बादशाह को ऐसा जलाल क्यों आ गया, कि ऐसी बात कर दी मालिक ने, मत औरत सबके सामने, ऐसा हो क्या रहा। मैंने किताबें खोली, मैंने कहा देखूं तो सही मौला हसन इस वक्त कर क्या रहे थे। खुदा की कसम जब मैंने किताबें खोली तो फिर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। काला खताई खुदा की कसम, अगर बातें तुम मोमिनों अज़ादारों के दिल में ये बात उतर गई, तुम शाम तक इसी की मस्ती से ही नहीं निकलोगे। बड़ी बड़ी तवज्जो, हसन मालिक उस वक्त एक खुतबा दे रहे थे जिसको बीच में इसने टोक दिया था, रोक दिया था। खुतबे में क्या पढ़ रहे थे, हसन मौला खुतबे में अपने बाबा अली की विलायत पढ़ रहे थे। याद रखना, हसन ने बताया जो भी अली की विलायत में शक करे, दाढ़ी रखना होगा, अंदर से मिलके अपनी गुस्ताखी पर सिर्फ ऐसा न करते, लेकिन अली के फजाइल पढ़ रहे थे, अली मालिक की विलायत पढ़ रहे थे। उसने रोक के कहा ऐसे कैसे, मालिक ने बदल के बता दिया कयामत तक के लिए। अच्छा खासा मार गए। मौला ने इतना ही कहा ना, वहां तो मेरे बादशाह ने कहा मैं बच्चे, मालिक ने सिर्फ इरादा किया। हसन बादशाह हुसैन मौला के बड़े भाई हैं। कोई मुझे कहेगा मेरा अदाकार भाई मौला जिंदगी करे आप सबकी, मेरे बुजुर्गों, कोई मुझे कहेगा ज़ैनी साहब एक जुमला मौला हसन बादशाह थे और वो जुमला मेरी जिंदगी का आखिरी जुमला हो तो मैं ये जुमला कह के आंखें बंद करना पसंद करूंगा, मुझे कोई गम नहीं होगा। हसन की फजीलत में अगर तुम मुझे कहो ना ज़ैनी साहब एक जुमला, तो मैं सारी जिंदगी हुसैन के फजाइल पढ़ने के बाद कहूंगा जिसके सामने हुसैन हाथ बांध के खड़ा हो जाए उसे हसन कहते हैं। जिसके सामने हुसैन ऐसे खड़ा हो, हुसैन होगा, हुसैन का आप इमाम है, हुक्म करें। तो फिर हुसैन ने कहा मैंने बेटे दिए, हसन को एक कदम आगे बढ़ना था, हसन ने हुआ कहा ही नहीं। हसन बादशाह ने इरादा किया, शर्म नहीं आती, औरत होकर मर्दों के मजमे में, इसे समझना खुदा का वास्ता, हाँ होगा। मौला ने ये नहीं कहा जा तुझे औरत करना होगा, ये कहते तो कह देते, इरादा था औरत होकर मर्दों के मजमे। अच्छा चलो तुमने बात पसंद की है, तुम्हारी मुस्कुराहटों के मौला चेहरों पे हमेशा से मुस्कुराहट रखे, कभी अली मालिक हुसैन के सिवा कोई कम ना हो, तुम्हारे घर आबाद रहे। तुमने पसंद किया तो एक जुमला यहाँ पे और ले लो, फिर वापस आते हैं पाक भाइयों की बहन के फजाइल पर, एक जुमला और ले लो। ये जिसे औरत बनाया ये था कौन मिला, एक और बात ले लो। आज एक बात तो सुन ली तुमने कि उस वक्त फजाइल अली के पढ़े जा रहे थे, इसी का जलाल आया अली के बेटे को। जिसे औरत बनाया ये था कौन, शाम में जिसके दरबार में ये मौला खुतबा दे रहे थे, उसका तो पता है ना तुम्हें, ये उसकी फौज का एक सिपाही था। हाँ जी हाँ जी, उसकी फौज का एक सिपाही था, फौजी, शमशीरदार सिपाही, मैदान में जाके लड़ने वाला सिपाही, फौजी। एक जुमला है जो तारीख ने इसी के नाम से लिखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके दरबार में मौला हसन ने जाके खुतबा दिया। जब मौला हसन ने इसे औरत बनाया ना, तो औरत बनाने के बाद अभी इससे पहले दरबार में कौनियां चल रही थी,
चहमगोइयां हो रही थी कि दरबार है किसका, फजाइल पढ़े जा रहे हैं अली के। देखो यहीं से मैंने बात शुरू की थी ना, मजा हुआ है कि दुश्मन के घर जाके अली अली हो। ये हमें सुन्नत सिखाई बादशाह हसन ने, अली के दुश्मन के घर जाके अली अली कर रहे। तो दरबार में सारे यही कह रहे दरबार इसका, फजाइल अली के। लेकिन जब मर्द को औरत बना दिया ना, अब सारे खामोश। बड़ी तवज्जो, बड़ा मजा लोगे तुम, ज्यादा खताई, सारे खामोश। लेकिन एक ना कोई बड़ा ही इसका पक्के वाला कुत्ता था, ठीक है, उसे कुछ ज्यादा वफादारी थी इससे। वो चलता हुआ ऐसे 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 ऊपर से होता हुआ आया इसके पास। ये बैठा हुआ था लकड़ियों के फटे हुए। मैं तख्त सिर्फ उसे कहता हूँ जिसपे बादशाह बैठे, जिसपे मौला बैठे। ये अपनी तरफ से तख्त पर बैठा होगा, था लकड़ियों का फटा, ठीक है। तो उस पे आके इसने इसके कान में कहा कम बखत अकल का, तेरा दरबार है, फजाइल अली के पढ़े जा रहे हैं, कुछ गैरत तुझ में है भी या नहीं? आगे पीछे तो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज अली के फजाइल तेरे सामने पढ़े जा रहे हैं और तू चुप करके बैठा, कुछ बोलता नहीं। इसने जुमला कहा, लेकिन खुदा की कसम मजा बड़ा आएगा तो मैं सुन के तारीख में लिख के कलम तोड़ दिया। सिपाही ने आके इसके कान में जब गाना, वो अकल कर, गैरत खा, तेरा दरबार है, फजाइल अली के पढ़े जा रहे। इसने कहा चुप कर जा, तेरी क्या सलाह है, सारी फौज औरत बना के ले जा। सारे अली वलीउल्लाह मिलके हाय गरी, सारी बन जाती थी औरतें। अली का बेटा जलाल किया और वो कम वक्त जानता था कि अली के बेटे को जलाल आएगा। चुप कर जाए, एक बन गई है, सारी फौज औरत बनती है, सारी फौज। तो बात फिर क्या, वहीं पे वापस आओ कि ये मेरा बादशाह वो है कि इन्होंने जो कहा वो हो गया। इसी के दरबार में एक बार एक औरत आई थी, दो जुमले और सुनो एक बात के, और इसको खत्म करके मैं फिर आऊँ जो मैंने बात कहनी है वहां तक आऊँ। और तुम जब मैं वो बात कहूंगा बीबी के फजाइल में, तुम समझ जाओगे कि मैंने बीबी के बाबा और दोनों भाइयों की यही फजीलतें तुम्हें क्यों सुनाई हैं। मेरी बात बेरब्त नहीं होती, मैं खिताबत का बड़ा पक्का हूँ। बात वो करता हूँ जिसको अगर एक से जोड़ा जाए तो मिल जाए, अलग अलग जुमले कहने का आदि नहीं। इसी का मतलब इसके दरबार में खड़े थे ना मेरे बादशाह, इसी के दरबार में एक औरत थी बुढ़िया, उसका एक जवान बच्चा था। क्या उसको ले गया, लेके आया, क्या मेरा काम कर, क्यों करो तेरा काम क्यों करो। इसने जेब से अशरफ में सोने के अशरफ में की थैली निकाली, उसे लेकर कहा ये ले, उसको सोना मिला। हाँ अब बोल क्या काम है? क्या कूफे चली जा, अपने बेटे को ले जा, मोहल्ले वाले ले जा, मेरे सिपाही ले जा, एक चारपाई ले जा, बच्चे को कह चारपाई में मुर्दा बन के लेट जाए, अली को कहना नमाज जनाजा पढ़ा, वो जनाजा पढ़ाएगा, बच्चे को उठाना अली की। सब लोगों के सामने तौहीन होगी। हाँ इसने पैसे दिए बुढ़िया को। अब जितने जवान बैठे हो, आज़ादार बैठे हो, मातमी बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, सारी दुनिया घूमते हो, हालात से भी वाकिफ हो। मेरी कभी जिंदगी में, मौला आपकी जिंदगी करे, मेरी कभी जिंदगी में ये आदत नहीं रही कि किसी की तरफ नुक्ताचीनी करने के लिए उंगली उठाऊं, मेरा ये तरीका कार ही नहीं है। लेकिन हक बात तो मुझे सूली में चढ़ाओगे ना तो आखिरी सांस में भी जैदी क्या के मरेगा, उससे पीछे नहीं हटता। इसने अली के मुकाबले, अली के खिलाफ, अली की विलायत के खिलाफ भेजते हुए बुढ़िया को पैसे दिए। उसी वक्त मूसा जैदी को पता चल गया, जो भी जब भी जहां भी अली की विलायत के खिलाफ बोलेगा, समझ जाना कहीं ना कहीं से कुछ मिला है। जो भी अली के खिलाफ बोले, किबला जेब में कुछ पड़ा है, कभी उसने बोला क्या चल जाता। अब मुझे वाकया पूरा नहीं पड़ता, फिर वही बात कि जो मेरी मंजिल है उसके लिए एक तमहीद बांध रहा हूं। देखो ऐसी भी तमहीद होगी कोई
کہ 35 منٹ سے زیادہ ہو گیا ابھی تمہید چل رہی ہے. حسن نسی کہتے ہیں میں وہ دینا ہے جس کے لیے رہا سب کہہ کے گئے. تو وہ بات کیسی ہوگی جس کے لیے میں نے پہلے حسین بادشاہ کا پھر حسن بادشاہ کا اور اب مولا علی کا یہ معجزہ سنا. وہ چارپائی پہ ڈال کے مردے کو مسجد کوفہ میں لے آئے. مالک علی سب کی نماز قائم کروا کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں. چارپائی پہ لے کے آئے کہ یا علی نماز جنازہ پڑھا دو. اب میری جانب دیکھنا جو لطف لینا چاہتے ہو. 2 جملے ہیں بس, اس کے بعد میں نے نتیجے پہ آیا. بڑی توجہ دیکھنا میری جانب جو مزہ لینا چاہتے ہو. کہ یا علی نماز جنازہ پڑھا دو. علی بادشاہ نے ایسے دیکھا, پھر ان کی طرف دیکھ کے کہتے سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں. مرضی آگے کیا سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں. اس لیے تو لائے ہیں پڑھا دیں. کیا تو چپ کرو, اس گڑیا سے پوچھ رہا ہوں جس کا اکلوتا ہے, کیوں بتا پڑھا دوں. ابھی تک جیب میں سونے کی اشرفیاں تھیں نا, کہاں جائے گی. ہاں پڑھا دیں. اب آپ بھی زندگی میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں, کیا نیت ہوتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت کا. علی بادشاہ نے کہا نماز جنازہ حاضر میت. علی جنازہ پڑھا کے پیچھے ہٹے. کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے, کوئی پیر ہلا رہا ہے, کوئی منہ تھپتھپا رہا ہے. آگے بڑھ کے سپاہیوں نے کہا وہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اسی وقت کے لیے تیری ماں نے پیسے دیے تھے, اٹھنا اب اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ سلمان نے آگے بڑھ کے سب کو چھڑک دے گا اور بغیر تو ہٹ جاؤ, جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے. دیکھو سب تمہیں یہی تک سنائیں گے, لیکن میں وہ نتیجہ دے رہا ہوں جو ایمان و عقیدے کا ہے. میں نے راہب کا عقیدہ بتایا, ٹھیک ہے. اب بتا رہا ہوں کہ جس کے دل پہ فیض ہو جائے, اللہ کہتا ہے میں دل پہ تالا لگا دیتا ہوں اور کھولتا بھی دل کا ہی تالا ہوں. جس کے وہ چاہے لگا دے, جس کے چاہے کھول دے. اب تالا لگا تھا, کھلا کیسا ہے یہ دیکھو. میں عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں یہاں کالا خطائی. مولا تمہاری بھی زندگی کرے, رانا ذوالفقار صاحب کو بھی مولا مزید سے مزید توفیقات میں اضافہ کرے کہ اسی طرح علی علی گھر گھر کوچا کوچا شہر شہر ہو. وہ بڑھیا آگے بڑی جیب سے اشرفیاں نکال کے اس نے سونے کی تھیلی کو علی بادشاہ کی نالائن پہ صدقہ کر کے وار کے پھینک کے کہا یا علی نا 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 نا. یہ کیا ہوا؟ علی نے کہا لے جا دفنا. کہا یا علی انہیں نہیں پتا تھا, میں جانتی ہوں, زندہ لائی تھی. بڑا جملہ اس کڑیا کا جملہ ہے. میں کہوں گا کیا کہنے جس کی آنکھیں کھل جائے. دعوت ہے یہ مجلس ہر اس بندے کو جو علی کے ولایت و فضائل پہ شک کرتا ہے, اس کے لیے دعوت دے رہا ہوں میں کہ کس سے پیسے لے کے آئی تھی, لیکن جب آنکھیں کھلے تو کیا ہو جاتا ہے. علی پہ کبھی شک نہ کرنا. بڑی توجہ, یہ نہیں جانتے, مجھے پتا زندہ لائی تھی. علی نے کہا اب تو مر گیا نا, لے جا جا کے دفنا. علی کمال ہو گیا, ابھی تو تجھے پہچانی ہوں. جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہے. مولا زندگی کرے گا, اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے. علی مالک بولے ہاتھوں کو خلاف عطا فرما. بادشاہ مجھے زندہ چھوڑ. علی نے کہا لے جا اپنے زندہ کو. سلام ہے آپ کو جو خلافت کے زور کے بغیر کہا جملہ سمجھتے ہو نا, سلام. لے جا اپنے زندہ کو. اٹھ کے بیٹھا بولے. علی نے کہا میت تو مر گیا. علی نے کہا لے جا زندہ, لے گیا. حسین نے کہا دے دیے بیٹے, مل گئے. حسن نے کہا عورت تو عورت ہو. اب جملہ دوہرا کے دو, جس کی تلاوت میرے بھائی نے کر دی تھی. ان کی ہی زبان کن فیکون کے اظہار کا نام ہے. کتنی دلیلیں دی ہیں میں نے اسے جملے دی, ٹھیک ہے. اب آؤ جملہ سنو, لیکن فضائل میں خدا کا واسطہ بڑی توجہ. پھر مسائل پڑھتے ہیں. مخدوم عالیہ دربار میں میری پاک مخدوم عالیہ بی بی شریعت الحسین علی کے بیٹی نے شام جا کے خطبہ دیا, ٹھیک ہے. یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ خطبہ دیا جائے, یہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. یزید ملعون, خدا لعنت کرے اس یزید کو. دیکھو یاد رکھنا, یزید پہ جب بھی لعنت کرنا نا
बिना किसी शक और शुबे के करना। आजकल एक बीमारी फैलती जा रही है, तो नहीं जी ये लानत नहीं करनी यजीद पे, यजीद भी रहमतुल्लाह है। मैं एक बात कह रहा हूँ खुदा की कसम, हाँ जो यजीद को रहमतुल्लाह कह रहे हो, ये पहले हलाली मवाली मातमी संगति जितने बैठे हो, हाथ जोड़ के आपकी तर्जुमानी करके कह रहा हूँ, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। ईमान से खुदा की कसम, मिंबर की कसम, जो यजीद को रहमतुल्लाह बनाने के चक्कर में हो, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तुम्हारे रहमतुल्लाह और रज़ी अल्लाह खुद नाराज हो रहे हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, मौला आबाद रखे। बस एक पैगाम है तो ये चाह रहा था कि खुतबा ना हो। हाँ, मैंने बीवी के दोनों भाइयों का और बीवी के पाक बाबे की विलायत का तुम्हें वही मौजज़ा सुनाया जिससे इस बात का इजहार हो रहा है। मखदूमा ने जब यहाँ खुतबा दिया, जानते हो पहला जुमला क्या था? हर तरफ शोर और गुल बपा किया हुआ था इस पे, आवाज ना आए। किस आवाज में खुतबा दिया बीवी ने? किस लहजे में? समझा क्या? किस लहजे में बीवी ने दिया? मौला अली जो बाहर बैठे पाक मखदूमा ने किस लहजे में, किस आवाज में खुतबा दिया? मौला अली के लहजे में। अब सुनना, अली बादशाह के लहजे में अली के सिवा या मेराज पे अल्लाह बोला या दरबार में अली की बेटी मिल के सारे या अल्लाह बोला या अली की बेटी बोली, और कोई अली के लहजे में बोला ही अल्लाह जाने अली के लहजे में ऐसी क्या बात है, या अल्लाह बोला या कोई बेटी बोली। और पहला जुमला क्या कभी बस समेट रहा हूं मैं देख रहा हूं कि तुम भी इससे ज्यादा सुनने की ताब भी नहीं रखते हो। तुमने जिस तरह अपने आंखों को साहिलों को समेट के रखा, मैं सलाम देता हूँ, क्योंकि मुझे फज़ाइल भी पढ़ने थे और राणा साहब की फरमाइश भी पूरी करनी थी। बड़ी तवज्जो। बीवी ने पहला लफ्ज़ क्या था? पहला लफ्ज़ क्या था? हर तरफ शोर गुल वावेला, उसने कहा अज़ानें दो। एक में 7 अज़ानें दी गई, किसे रोकने के लिए? मखदूमा आलिया की इस खुतबे को रोकने के लिए। जैसे अज़ान मौला सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा, मेरे बादशाह कायनात कुर्बान, खुदा की कसम क्या जुमला मेरे बादशाह सरकार सैयद साजिदीन का। मैंने फिर कहा इल्म समेटा करो, जुमलेबाजी जो है ना वो नुकसान देती है, इल्म समेटा करो। सरकार सैयद साजिदीन ने दरबार में खड़े होकर जब अज़ान हुई ना, मेरे बादशाह ने और कुछ कहा ही नहीं, पता का ऐलान कैसे किया? गाओ पे ये जो अज़ान हो रही है बता, इसमें तेरे बड़ों का नहीं मेरे बड़ों का नाम है, ये मेरी फतह है। ये अज़ान हो रही है मेरे नाना का नाम। अब जब ये बात कही ना, पूरे दरबार में खलबली मच गई। तो फिर बीवी ने क्या जुमला था? पहला जुमला बस, और इसके बाद मसाइल पढ़ो। पहला जुमला बीवी ने पहला जुमला का काश को इसे समझे। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की, मुज्तबा सल्ले अला की कसम, मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, इस गाजी बादशाह के अदम के फरेरे से चलने वाली हवा का सदका, इस मालिक ने इतनी खैरात मुझे हकीर फकीर के कासे में डाली है ना, कि अगर तुम एक इस लफ्ज़ उस्कुत पे कहो तो अशरा हो सकता है। अशरा कि बीवी ने उस्कुत क्यों कह दिया? क्या मतलब होता है उसको? उस्कुत का उस्कुत कहते हैं खामोश, और अरबी में खामोश के लिए कई लफ्ज हैं। उस्कुत किसे कहते हैं? जब कोई साहिब मनसब, साहिब जलाल, साहिब कमाल हस्ती अपनी रियाया को रोब के आलम में झलक के कहे तो तब कहा जाता है उसका। इसे एक जुमले में मैंने 1 घंटे की मजलिस पढ़ दी है, उसे रियाया को कहा जाता है झलक कर। ये समझो कि जब तो होना कि मैं भी मजलिस पढ़ रहा हूँ, कोई और बंदा भी मजलिस के बीच में कोई रुबाई पढ़े, कोई शेर पढ़े, काफी कुछ, तो अक्सर ऐसा होता है कोई बुजुर्ग कहता है यार
بس عباس بھی کر دو، علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں اسے، لیکن یہ خاموشی ادب کے معاملے میں خاموش ہو جاؤ. یا آپ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے صاحب کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہ بھائی خاموش ہو جاؤ مجلس ہو رہی ہے. اسے اس کو تو نہیں کہیں گے، اس کو تو اسے کہیں گے جب کوئی راہ چلتا بندہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہو تو اسے غصے میں جھڑک کے کہتے ہیں ہنس کیا جب کیا اس کو میں نے شرح بتائی ہے اس کو کی تو ہوا کیا تھا. میں ایک جملہ بیان کرتا ہوں، اس جملے کے آخری لفظ تک اگر تم پہنچ گئے میں کالا کتائی تمہاری سماعت کی بلندیوں کو سلام کر کے جاؤں گا. بڑی توجہ. جیسے ہی مخدومہ نے کہا نا اس کو تو دربار میں موجود درباریوں سے لے کر دربار کے باہر کھڑے اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی سب خاموش. جوڑ کے تمہیں سلام کر رہا ہے. یعنی اونٹ کے گلے میں پڑی گھنٹی بھی پھر ہل نہیں سکی. گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، بی بی نے کہا اس کو تو سناٹا. سعود جو بولنا چاہتا ہے اس کی آوازیں ان کے حلق میں دب گئی، جو حرکت کرنا چاہتا ہے ان کے ہاتھ رک گئے. پھر لہجہ علی میں صوت الہیہ صادر ہوئی. پھر بی بی نے جواب دیا، بڑی طرح پھر بی بی نے جواب دیا. یہ بغیرت کہنا تھا نا، وَإِذَّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت. اور مخدومہ تیری نالائن کے نقش قدم پہ عالمین قربان. بی بی نے کہا بغیرت تجھے کیا پتا ہم کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں جن کے ذریعے اللہ کائنات میں عزتیں بانٹتا ہے. علی کی بیٹی بولی، عباس کی مخدومہ بولی، عزت سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات. تمہیں سلام کر کے جا رہا ہے زیدی. آج کی مجلس تم نے اس طرح سنی ہے، خدا کی قسم یہ رانا صاحب اور ان کے گھرانے کی مودت تم سب لوگوں کا ایمان ہے. یہ مجلس جہاں چلی گئی ہے نا، کہ تم بعد میں تمہیں اندازہ ہوگا کہ آج کی مجلس میں پڑھا گیا. علی کی بیٹی رسول کی نواسی بطول زادی وہاں آ گئی جہاں آنا نہیں چاہیے. نہیں میں نوکر علی کی بیٹی رسول کی بیٹیاں بطول زادیاں اس شرابی کے دربار میں آئیں جہاں آنا نہیں چاہیے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اب تو زبانوں تک چلا گیا، مالک تیرا صدقہ تو نے اتنا مقبول کیا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، او بی بی کائنات لٹ جاتی تیری نالین بھی شام نہ جاتی. بی بی تیری نالین بھی شام نہ جاتی. بی بی تو کہاں آ گئی؟ بس ایک روایت سنو اور اجازت دو. عزیزانو میں تمہیں بتاتا ہوں ظلم کیا ہوتا ہے. 29 محرم کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، باب جابیہ میں 29 محرم کو، اور 2 صفر کو یہ قافلہ داخل ہوا یزید پلید کے دربار پر. میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. کئی لوگ تم میں سے شام گئے ہو، انہوں نے دیکھا ہے. جو نہیں گئے اسی ذکر کا صدقہ دعا کرتا ہوں جاؤ شام کی زیارت کر کے آؤ. مخدومہ تمہیں شام بلائے، اللہ دارو چند قدموں کا فاصلہ ہے. یہ بازار شام سے لے کر دربار شام کا پوچھو نا 3 دن کیوں لگ گئے. لدی صاحب علی کی بیٹی بازار میں کھڑی ہے، سجاد سے پوچھتی ہے سجاد یہ چلاتے کیوں نہیں ہے قافلہ؟ سجاد کہتا ہے بی بی بازار سجائے جا رہے اور بی بی دربار سجائے جا رہے. عزاداروں جب دربار شام کے دروازے پہ آیا نا یہ قافلہ
लाखों का मजमा बाजार में था, हजारों का मजमा दरबार में था। खुदा लानत करे इस मलून पे। 700 कुर्सियों पे बैठे कई हजार खड़े हैं, ताशे बजाए जा रहे, ढोल बजाए जा रहे। मैं हाथ जोड़ के देखो, मैं वो जुल्म नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक सतर पढ़ूंगा जो सतर रिवायत ने लिखी, बड़े एहतियात से पढ़ के चला जाऊंगा। तुम समझदार लोगों समझ के मातम करते रहना। इस बेगैरत ने अपने सिपाही को हुक्म दे के कहा, जो इंतजामात कर रहा था, कि जाके फहाशा रक्कासा औरतों को बुला के ला। मैं चाहता हूँ दरबार में मेरी फतह के ऐलान में वो रक्स करें। आजादारों दरबार से कासिद गए उस बाजार में जहाँ फहाशा औरतें रहती है। इन्होंने जाके यजीद का पैगाम दिया। आजादारों पता आगे से जवाब क्या आया? वो बदकार औरतें कहती है, दरबार का माहौल ऐसा नहीं है, वो हम दरबार में नहीं आ सकते। और मैं कहूँगा, मौला किस्मत तेरी बेटी की, तेरी विलायत बच गई और फिर भी तू उजड़ गई। मोमिनीन तशरीफ रखो। और तुम्हारे सामने अदा करे मुसाफिर शाम जनाब फजल अब्बास बख्शी 11 अक्टूबर बामुकाम प्राचा कॉलोनी मजलिस से अदा हो रही है, जिन्हां दे में जनाब सैयद इमरान हैदर काज़मी, करामत अब्बास हैदरी, काज़म मुख्तार खोकर, दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 25 अक्टूबर हर दो सियाओं सालाना मजलिस से अदा हो रही है, जिन्हां में जनाब अल्लामा हाफिज सद्दक, अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी, सैयद मोहम्मद हुसैन शामर कुरसियार, इमदाद हुसैन अबूजरी और भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। सालाना मजलिस से पखियाला कल परसों 2 रोज़ा मजलिस से 19 जेल मजलूम करबला, जिन्हां दे विच जनाब अली नासिर तुल्हाना, ज़ुरैयत इमरान शिराजी, गुलाम अब्बास जप्पा और अली रज़ा खोकर, दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। फिर जनाब 27-28 सफर का मकाम पखियाला सालाना मजलिस से हो रही, जिन्हां दे विच जनाब सैयदुल्लाह करीम सैयद गयूर साहब बरबैल, ज़ाकिर आले बैत नियाज़ाबाद जोया, मौलाना सैयद रियाज हुसैन शरतवाल, जनाब ज़ाकिर आले बैत सजाद हुसैन शमारी और भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 7 फरवरी जिन्हां दे विच मुल्क पाकिस्तान दे नामवर ज़ाकिरीन उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। 19 अक्टूबर बामकाम नारंग मंडी डेरा जिठौला मजलिस से होएगी। बाबा मुश्ताक हुसैन शाह साहब जान और भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 22 सफर जंडियाला कलसों स्टाफ ते मजलिस से होएगी। मौलाना आबद अली आबद, सैयदुल्लाह करीम जनाब सैयद आशिक हुसैन शाह साहब लाहौर और खिताब फरमाएंगे। ज़ाकिर मुसाफिर शाम जनाब फजल अब्बास बख्शी साहब आप लाहौर। शहंशाह मुअज़्ज़म हुज्जत खुदा बक़ियतुल्लाह इल्लल्लाह वजहुल्लाह हुस्नुल्लाह सफ़ीउल्लाह करुल्लाह वारिसुल्लाह रहमानुल्लाह रहीमुल्लाह अज़ीमुल्लाह करीमुल्लाह हय्युल्लाह क़य्यूमुल्लाह हकीकी आयतुल्लाह हकीकी आयतुल उज़्मा मुज्तहिद अकबर मुज्तहिद आज़म मालिक कुल वारिस तौहीद हज़रत वलीउल अमर पाक दे पाक घर दी जल्द आबादी वास्ते सलवात बावाज़े बुलंद इल्तमास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीका व हुज्जतिल हसन सलाम सलवातुल्लाह अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति रफ़ीक़ من زعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا حتى تسكنه أرزقته أن وتمتعه فيها
तबीदा या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाना। दुआ है मालिक कौन मकाम इज्जतदार ज़ादारां दा टोरा या कबूल होवे। जड़ियां दुआवां दिलां च रखी बैठे हो हुसैन दी अम्मा कबूल फरमावे, जड़ियां भुली बैठे हो भी कबूल होवे। मेरा अल्लाह पूरा शौक वक्त च कोई अलीयम वलीउल्लाह पढ़न वाला किसी कमीने दा मोहताज ना होवे। 12वें सुल्तान दी हुकूमत इलाहिया जल्द कायम होवे। मेरा अल्लाह 40 घरां दी बंद हवेली जल्दी खुल जावे। मालिक बेवारिस घरां दे वारिस जल्दी आ जावे। मेरा अल्लाह ज़दारन इस काबल बना जो अपने मालिक दे मत्थे लग सकी। मेरे हादी दा बेड़ा जल्दी वस जावे। मालिक अगला सा ना आवे ते तेरा पुत्र जल्दी आ जावे। मालिक बनाए दी मलका दी खामोश शाम दा वारस जल्दी आवे। सारे बंदे आमीन अक्सो मेरा अल्लाह ज़दार को उदो तक मौत ना आवे जदों तक करबला दी ज़ियारत नसीब ना होवे। हर ज़दार को मरण तो पहले कई सजदे करबला दे नसीब होवे। नारे तकबीर जेड़ा बड़ा अल्लाह उठा बुलंद आवाज़ च बोले सो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे हैदरी। या हर बंदा अच्छा के हसनैन दी अम्मा करे हिस्से दी कराए किनाए हैदरी। इजाजत है सरदार नौकरी का आगाज करते हैं जी। बिस्मिल्लाह से सलवात बाबा से बुलंद पढ़ सो। आजादारा ने मिजाज ते जहमत ना होवे थोड़ा जा पिछोड़ गया सो। जवान जहमत कर लवन बुजुर्ग बेशक अपनी याद दिवावे ना बस जिक्र का थोड़ा जो माहौल बना ऐसी गल हो तो कोई नहीं। अल्लाह बाबा बसते रहो जी। हुसैन जी पाक मातम सलामत रखे। मेरा बंदा चाहता है मैं करबला टुट जाऊँ वो बंदा आ जावे। बिस्मिल्लाह। सरकार अलामा तकी बाजत बहुत बड़े मुजतहिद उन्हें आखे कि जदों मजलिस हुसैन जाओ कोई पूछे किथे जा रहे हैं तो उन्होंने आखो मैं करबला पे गया। मेहरबानी मेहरबानी जी मैं करबला जा रहे और वही खुरासानी खुरासान दे आलम दीन मुजतहिद आज भी मौजूद हैं। उन्हें आख्या कि जदों करबला दे विच जिहड़ी जगह है ना इहनूं करबला क्यों आख्या गया। उन्हें आख्या कि जदों करबला दे विच इमाम हुसैन बादशाह दे 28 रजब नूं कबूतर भी नाल गए। जी 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 मैं जिम्मेदार जाके ना किताब पढ़ के आना। कबूतर भी चाचा मेरे वारिस दे नाल गए ने। हुसैन बादशाह दे जिहड़े रखे हुए कबूतर सन वो नाल गए। जिदा लीगर ते गिलत है ते इमाम हुसैन दे फोन नाल इन्हां कबूतरां पर मस कीते हैं। सरकार अल्लामा वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि एक कबूतर लीगर दे वेले हुसैन दे कत्ल दा पैगाम ज़माने ते पहुंचाउण वास्ते टुर गए हैं। जिथे जिथे इन्हां दे परां तो कतरा खून दा जिहड़ी ज़मीन ते डिगे उत्थे हुसैन दा इमाम बारगाह बनया है। अल्लाह दी बड़े रंग लावन जी। मेहरबानी मेहरबानी सलामत रहो। और हैदरी तो एक जिथे इमाम बारगाह होवे वो करबला समझ के चले आता है। वो हकीकी कर मेरी जाकरी दा मिजाज जिन्हें मैं पढ़दा खड़ा ये मिंबर है। चलो मैं मिंबर ते एक रिवायत पढ़ता जावा।
ممبر ہے شبیہ قبر حسین. توجہ ہے زوار چاچا. دو روایتیں ہیں سردار. ایک روایت کے بیری دا درخت سی, دوسری روایت ہے کہ خرمانی دا درخت سی جڑا حسین مظلوم لجپال دی قبر تے ہا. مشرکین نے کفار نے وہ درخت کٹوا دیتا تے مومنین نے حسین بادشاہ دے حکم تے خرید لیا. مشرکان صحیح اور درخت کٹوا دیتا تو میرے لجپال حسین اور درخت کا حکم دیتا کہ خرید لو. مومنین نے خرید لیا. جدو خرید لیا مولا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ فرمایا کہ ایدہ کٹوا کے درخت کو چنوا کے کٹوا کے ایک صاحبان یعنی ممبر بنواؤ جتھے حسین کا ذکر ہوئے. ٹیبل یعنی ممبر صاحبان اگے رکھ کے زمانے میں دسو کہ قبر حسین ہے. توجہ ہے بابا؟ کالا کتائیاں لے ہو قبر حسین کے صرف سجدہ ہو سکتا ہے. توجہ ہے. الحمدللہ یقیناً ڈھیر سارے بانیانی ذکر دے وچ موجود ہیں. کوشش کریا جی اس روایت سنن کے بعد جدو پتہ لگ جاوے کہ قبر حسین دی شبیہ ہے, اگر ٹیبل ہی ہوئے تو پھر تے کالا کپڑا نہ ہوئے. مہربانی چاہتا زندگی درازہ ہے سردار. میں بسم اللہ کرنا. اس شبیہ ہے قبر حسین اور حکم کہلا خود لجپال حسین کا. تو کیڑا ہی تعلق والا دوست ہوئے وہ اگر ساڈے پیو دی قبر تے کھچ کے ہاتھ پہ مارتا ہوئے اسی برداشت کریں گے؟ بولو نہیں کریں گے. تے پھر بانیان تے واجب ہے جدو ذاکر نو بلاوے انہوں آکھے کہ جتھے مجلس ہوندی ہے حادی فرماندے نسی موجود ہونے ہیں. بولو مجلس سے چاندے نے مولا اندے نے. اچھا میں زندگی درازوں میں ایک گل کروں کہ غیرت مند چاچا صحیح پتر ہوگے نا تے پیو دے سامنے کرسی تے بیٹھا ہے. امام مجلس سے چاندے نے اگر آندے نے تے پھر میں اپنی زندگی دے وچ فقط اس وجہ تو کبھی کرسی تے نہیں بیٹھا. بنیان نو چاہتا ہے کہ جدو ذاکر وائز مالک دا مدہ آوے جتھے اتنیاں نیازہ اتنیاں عزتان لیندے ہو اتھے ذاکر دی منت کرو بے ذاکر مولا دا میرے وارث پوری تے بیٹھے نے. اے کرسی ذاکرہ واسطے نہیں لائی, اے کرسی دے وارث واسطے لائی ہے. مہربانی غازی وطن اللہ مہربانی سرکار حیدری. توجہ ہے سرکار. کرسی تخت لامن دا مقصد یہ ہے کہ مالک کے تخت بے وارث ہے, ادھا وارث جلدی آگے. توجہ ہے. جتھے ذاکر نو اتنی نیاز پروٹوکول گڈی تو لے آنا لنگر کروانا نیاز دیونی پھر ایکسٹرا نیاز دیونی اتنی عزت افزائی کرنی اتھے ایک منتیں بھی کرنی چاہیے کہ میں بنائیے قبر حسین کی شبیہ. سب تو پہلے ادب معلوم کے خاطر رکھنا ہے اور ذاکر نو یہ رکھنا ہے کہ سامعین لوگوں تک کے ادب پہنچانے ہیں. اور دوسرا ذکر دے وچ آج میرے مہمان میرے مولا نے میرے مالک نے تو سب تے بیٹھے نے پھر میرے مولا دے سامنے کرسی تے نہ بگیا جے. جدو کسی سردار نو بلا گئے نا تے او دے شایان شان انتظام ہوندے ہیں. لیکن وہ کریم اتنا ہے جس مٹی تے جس سب تے جس زمین تے سارا ساز تو نہیں بیندا اتھے تو سب نشانہ ہے مولا واسطے اتھے آ کے بہ جاندے ہیں. توجہ ہے؟ ہاں تو کوشش کریا کرو آل محمد دی لہری سب تو پہلے ادب سکھا دیئے. بشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات. توجہ ہے سردار بس ایک پیغام سی کیونکہ رومن دا مقصد ہے کہ یہ گھر بس جاوے. یہ گھر بس جاوے. آدھی فرماتے ہیں جتنی نفرت تم اپنے دشمن سے کرتے ہو اتنی نفرت ہمارے دشمن سے کر لو تب بھی ولی الامر کا ظہور ہو سکتا ہے.
ایک فرمان میں اپنے مالک کے روڈ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صاحب الزمان ساڑھے زمانے دا امام، اس دور دا امام، بادشاہ فرماتے ہیں میں ہر دروازے پہ ہر روز آتا ہوں تو مجھے پہچانتے نہیں۔ ادھر مصاحبہ دیئے ایسا دارہ نے آنا سی تے انتظام سی صفحہ وچیاں سی، یعنی مہمان دا انتظار ہوئے تے او دے واسطے انتظام بھی ہوندہ ہے، کیڑے کرتے وچ اپنے مولا واسطے انتظام ہے۔ یہ مطلب ہے ستم ظریفی ہے بادشاہ رومن دے نالوں یا مولا مومنن دے نالوں زیادہ بہتر ہے کہ مولا دی کچھ مطلب کرنا۔ توجہ ہے، دعا کرو بے وارثاں دا وارث جلدی آ جاوے، سیاہ لباس لت جاوین، علی اکبر جلدی سیرا پاوے، وارثاں دا ویڑا جلدی وس جاوے۔ شروع کیا کریں نا علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں، اور تھوڑا جب بولے رہے تو حسین جڑیاں کو چار جنیاں ساز کرنا ہم میں کرنی ہم مجلس شروع کر دی تھی علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں، پھر سنیے جی چاچا علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں، تو میرے ساتھ عبادت نماز کرتی ہے، تو میرے ساتھ عبادت نماز کرتی ہے، میدہ بنی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو چھپا تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ یہ حد کسے کرنی کے بہت حاجر ہو دیگا دیگا بسم اللہ کے سردار ارے تجھاری لالی کرندر اب میں بسم اللہ کے سردار میں کسی عددان کو تکلیف تا نہیں دے رہے سے اچھا سارے دلے آگے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کیا جذبار ہو سکتا ہے بولو علی بغیر سے کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کوئی محترم نہیں ہوتا، علی بغیر مہربانی چاہتا علی بغیر 14 دن کی قسم میں بندہ علی جب ولی اللہ پڑھتا ہوئے سدوانہ چیلا ہوئے گرچیلا دے پیدا ہوئے زندہ ہوئے جاگتا ہوئے خون حرکت کرندہ ہوئے شرط اے ہے تو پیمان دے ویلے شریف اما دسیا ہوئے پتر علی واجب ہو گئے۔ دیگا دی رہنا ہے دیگا دی رہنا ہے بسم اللہ کرنا چاہتا علی دی عزت دے بندے نہیں شجرے بولے دل میں کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کوئی محترم نہیں ہوتا، علی بغیر کوئی محترم نہیں ہوتا، میدہ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، وہ علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ دیگا دی بولے لگ رہا حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی، تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، علم عباس کی عزت کی قسم ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ قصیدہ کربلا للجپال حسین کی نالین ایک سجدہ مودت کرنا چاہنا جی بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرنا بات سے نوکر جو ہم سے تھوڑا ہی پروگرام ہے سے مولا زندگی کرے میں حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو
تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں. اللہ غازی بجے اللہ سردار حسین لجپال دی عزت علی نہ لیندے ایک سجدہ مودت چاچا کرنا چاہنا. میری اوقات نہیں جو میں حسین کے فضائل پڑھا, کیوں جو حسین کے فضائل صرف حسین پڑھ سکتے ہیں. میرے بادشاہ فرماندے نے عالم بھی علی ہے اور علم بھی علی ہے. علی فرماندے لفظ مخلوق ہے ہم خالق ہیں. صحیح فرماندے صفت مخلوق ہے ہم خالق ہیں. تو جو صفتاں تے عزتاں دا مالک آپ ممبر تے حقیقی وارث سے ممبر آسی اون ویلے سواد آسی علی کلو علی سننا. 14 عزت دی قسم میں ایک باری سوال دے جب پہلی دفعہ بڑی صاحب گئے ہیں کربلا مولا نجف گئے ہیں شبیر دی عزت دی قسم سب تو پہلے نجف پاک گئے ہیں چاچا تے نجف علی بادشاہ دے روزے تے گئے ہیں. قرآن دی عزت دی قسم جڑے گئے ہو میری تائید کرے سو جڑے نہیں گئے مولا لے گا. ہماری عزت شبیر دی قسم چاچا پہلی باری علی لجپال دے روزے تے گئے ہیں تے علی دے سامنے کھلو کے یا علی مدد آخر دا سوال ہی بنایا. 14 دی عزت دی قسم علی کو علی آخر رت چاہے کے مولا بڑے رنگ لانا ہے. نقش بندی علیہ دا سون مولا گواہ اتنا چنگا ہے کہ انہوں آخر کی ضرورت نہیں پہنی جی میں ذاکر ٹوڑا روے پھر نال سونا کر دے آتے ہیں. اجازت ہے قصیدہ تلاوت کریے جی. ایک نعرہ ایڈا بڑا سڑا ہو میں قصیدہ تلاوت کرا. نعرہ نعرہ بھی مار لینا. حیدری کربلا دے وچ نانے پاک کو بلا کے نا حسین بادشاہ نانے سردار لجپال محمد کو بلا کے حسین بادشاہ نانے سے مخاطب ہو کے پیپر میں دے نانا تیری عزت کی قسم اب تو بیعت کا
بھئی مرحب نو لمحہ پاس آگی فرمائش ذکر سنن دا کلام سنن دا رواج پیدا ہو گیا شیرہ کا جانا اور ایڈا بڑا شیرہ کو کم از کم جڑا حسین کا زوار ہے وہ شبیر دے کربلا بلامن دے ترس دی وجہ تو بولے اور جڑا بندہ نہیں گیا وہ درخواست مالک دی بارگاہ کربلا جامن دی وجہ تو کرے ہاتھ بلند ہوئے جا کے کہنا چاہنا اب بھی جاتے ایک شیر اور پڑھا سارے لوگ پروگرام پڑھا اچھا ان جو عزادات ویسے ہی چنگا ہوتا ہے بولو جو زندگی دراز فرمائے چوپ بھی سونے پہ لگتے ہیں یقین نہیں حسین کی امت ایک شیر آپ کو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنُمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا شیر سن کر کے چلا جانا سامنے اللہ کے اور محمد آل محمد سلامات ٹھیک ہے میں بڑا بات تھوڑی زندگی ذرا تو نہیں قصیدہ علمان لجپال دی عزت سبحان جی بسم اللہ کرا سارے دا پروگرام ہے جنہیں بندے غازی لجپال دی تحدیث پر ڈنگر وصول کریں دے او حلالی سر جوے دل کے کرنا چاہنا اے علم غازی نشان جبریہ ہے میں بانی غازی کو دے رہا ہوں ایسے کیا کرو
مہنگا گدا کر ہوئے عزت شبیر کی قسم حسین بیٹا بڑا نواب لجپال ہے جنہ بندہ میرے مالک کی تحریر سے سارے کتاب کے پونچھل حالان دربے نہ بھین بنا کھانے نہیں بناتے ہاں لیکن شرط اے ہے اس تحریر سے ساتھ جھکا کے بیٹھا ہوئے سچا علم غازی نشانے کے بیریا علم غازی نشانے کی بیریا ہے علم کے سائے سے ملتا خدا ہے دیگر بات میرا ہاتھ بلند ہوئے بات میرا ہاتھ دیگر چاچا علم کے سائے سے ملتا خدا علم کے سائے شیر سنے زمانے بھر کی چولی بڑھ رہا ہے خدا جیسی اس کی ہر عطا ہے خدا دیگر گاڑی لگا مجلس بن دی کبھی بھی نہیں میری ذاکری ایک چیز شامل نہیں میں کوشش کرے نا بھئی ہر عزادار میرے تے راضی تو جاوے مطلب ہو سکتا ہے جیڑا بندہ اتنے عزاداروں دے وچوں کیڑا عزادار جیڑا حسین دی اماں نوں پسند ہے اس وجہ تو ہر عزادار کو ایک بے کے سامنے جھکنا ہی چاہیے اب ایک نفع سے گل کرنا چاہنا ایڈا بڑا شیرا دھواں کالا کتائی آلیا جتنا میرا حصہ ہوگے نا اتنی واہ ہو جائے گل کرنا چاہنا سجا کے دیکھ میرے پاس ہے علم غازی نشانے کے بیریا ہے علم غازی نشانے کے بیریا ہے علم غازی ہو نہیں سکتا غازی کا نوکر ہوئے کہ ہاتھ میں رہ جاوے سچا ہے بیریا ہے علم غازی نشانے کے بیریا ہے حرامی چھو نہیں سکتا علم خدا کا ہاتھ اس پہ جو لگا ہے ٹھیک ہے بھائی ہاتھ سلام نعرہ حیدری سارے دا پروگرام ہے بھلا اللہ محمد وزرو آج سکر ایک پر پاس کرنا چاہنا علم غازی نشانے کے بیریا ہے علم غازی نشانے کے بیریا ہے حرامی چھو نہیں سکتا علم کو حرامی چھو نہیں سکتا علم کو خدا کا ہاتھ اس پہ جو لگا ہے
समझ आ रही है जी? देखो समझ नहीं आती है, चले अलम से जो तू है चल के गुजरता, तेरी मादर की कोई तो खता है। दुआ अपने मालिक पाक की पाक आमद वास्ते मंगना चाहना। सारे दा प्रोग्राम है बेवारस जो हाँ ते रल के अपने वारस की दुआ मंग लगी है। ये भी सारी ज्यादा सरदार नारा एडा बड़ा होवे जो मैं दुआ अपने मालिक की मंगा। सारे का प्रोग्राम है बाबा। मैं भी सिनेग्राम आखिर मेरे नाल दुआ पे माना अपने मालिक दी बारगाह मेरा अल्लाह इनका दे लिबास दे लोकां दी का हसरत पार माती जल्दी आ गए तेरी हसरत दे जवाल सारे हक बुलंद करे। अरे तू चारी नाल कलंदर पार माती जल्दी आ गए पार माती। कुरान जाएगा हर शय फना हो जाएगी, बाकी रह जाएगा तुम्हारे रब का चेहरा। अच्छा पार माती जल्दी आ गए चेहरा खुदा का चक्र दिखा दे। ठीक है भाई नौकर हंसदा दिला दिल रंगा में आबाद रो मां हुसैन मिस कर देने दुआ करना अपने मालिक की तहरीर से सजदे मवद्दत करके अजा कर करे ना बिगड़ गड़ी करना जाना मेरे मौला बार महादी जल्दी मेहरबानी सलाम हसरत दिल दी बयान करूं जे तेरी हसरत मेरे नाल मिल जावे तो बोले हिम्मत दी संगता को भूलवा के नाट की संगता को भूलवा के काबे पे अल्लाह में नवारे बोले आदमी ठीक है सरदार अरे तुझे वाली अल्लाह मेहरबानी सरदार या इमाम المنتظر या इमाम المنتظر या इमाम المنتظر या इमाम المنتظر नारे हैदरी जी मैं बिस्मिल्लाह जी बड़ी सी दला दोए अल्लाह पाक ने रोना दे दवारस जल्दी आवे सीधा दवा साले दवारस जल्दी आवे बेवारस दवारस जल्दी आवे रहमान की तहरीर से दुआ करा करे ना तकल करी करे ना बार महादी जल्दी आवे जल्दी आवे
شاعری کا ہوں پچھلی گل نالو اگلی گل وڈے وزن جو حالات ملک نے تیرے سامنے نے میں شیر آسما دو علماء کے درمیان کھلوتا کالا کھتائی نہیں پوری کائنات رل کے میں روٹی دیونا چاہے نا تے جے علی نہ چاہن تے کوئی نہیں دے سکتا تے جے علی دیونا چاہن پھر پوری کائنات روک لگے تے روک نہیں سکتی تو کرو اے سردار جڑا میرے مالک دی پاک نہ لائیں گے تھلے آسا کرے کرما سے دعا کرے نا اپنے مالک دی رحمی سے لیکن کڑی پہ کرے نا بار آدھی چلتے آگے ایک دینا آب ہے جڑا اپنے مالک دی رحمی سے بیان کروا سچا بے فتح دے جنہاں کو اولاد کوئی نہیں بڑا مفید یا نقشہ دسواں کوئی نہیں سکتا حسین پتر نہ دے ایڈا جگہ نقشہ دسواں آسا کرے میرے پاس اگر پڑھ کرنا چاہنا بار مہدی چلتے آگے
جی اکبریا کندو کتے آئے پتر شریف جائے آمد کرب بلا میدان ایک رات نہ پڑھنیا آئے سیر عدالہ بجا سور ادا سنے میں بسم اللہ تیمات کرا تیمات سے میں کرا جو کٹھے پتر شبیر جائے آگے چکر ببلا میدان ایک رات نہ پڑھنے آئے ہر سیر عوالا بجا سور ادا بس نظام ایک رات نہ پڑھنے سیرے والا تجھے سور ادا سنے دو کٹھے آئے پتر حسین جائے اور چکن کو بنا میدان ایک رات نہ پڑھنے آئے سیر عوالا بجا سور ادا سلطان بسم اللہ بانیان کی طرف جو حکم ہے جو حسین کے سونے پتر کا جنازہ کیویں شبیر چاہے ہے بیان کرائے میں بسم اللہ کرا بڑا قریب تو بسم اللہ محمد مصطفیٰ کی شریعت دیان دیا پیو پتر دی یاد صدقے جا تو سسرے بدرد پہ برنے میں
मुस्तफा दी शरीयत का कानून है जो प्यो पुत्र दी लाश न चावे ते हुसैन एक नहीं दो चाहे एक 18 साल का चाहे एक 6 महीने का तेरा हुक्म होया उदे दो लफ्ज साफ के ना बिल्कुल छोड़े ना इज्जत शबीर दी कसम 28 रजब को चाचा 28 रजब को अली दी इज्जतदार दी अली अकबर दी बारात लेके टुरी है कदों 28 रजब को अकबर दी बारात लेके टुरी है जेड़े हल्के दे मातमियों गाजी दे अलम दी इज्जत दी कसम है अकबर सोना इतना हा हर मुल्क के खबर पहुंची जो वक्त मोहम्मद की बारात कर गई है क्या बात जिन्हों करना वक्त मोहम्मद की बारात कर गई है हुन जरे मातमियों हाथ जोड़ के पहले लफ्ज लगा मैंने माफी दे सदा इज्जत शबीर की कसम कायनात की पहली बारात अली अकबर दी है जेड़ी गरल रोंदी टोरी है वाह 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 मैं कर गिरा वाली बात बिस्मिल्लाह अपनी जाती कोशिश करे ना जो किसे मुखदरात इसमत का नाम न चाहा इस जिक्र में बड़े बड़े चंगे दोस्त वीर भी होसे लेकिन गैर महफल दे विच इस दुनिया का कोई बंदा अपनी पर्दादार बहन का नाम नहीं चेता तो मैं डरदा जो सजाद मौजूद है मत उदी फुफी का नाम चाहा मत खून वद पवे आखे जो बेगाने लोग का मजमा मेरी फुफी बड़ी इज्जतदार फिर हल आलिया साइड पूरी अकबर की चाचा बारात लेके हर मुल्क के रिपोर्ट पहुंच गई खबर पहुंच गई जो वक्त मोहम्मद अली अकबर की बारात टुट पई है अल्लाह साल के जमात भी सुनाएंगे ना हर मुल्क के साईं खबर पहुंची ना अकबर की बारात टुट पई है मैंने कुरान की इज्जत की कसम है हर मुल्क के कमियां पता करवाया जो बारात कितना रुकनी है नवा माफी दे सो जी मातम करना है तू अलमा के दरमियान खड़ोता गाजी की इज्जत की कसम है अकबर की बारात च इतने कमी वध गए 7 मुहर्रम बारात का पानी मुक गया सदके जामा इन सोने लफ्ज़ में बिस्मिल्लाह करा 7 मुहर्रम बारात का पानी मुक गया मैं बिस्मिल्लाह करा जरा बारात टुरी ते सारे रस्ते रोंदी होई आई 8 गुजर गई इस लफ्ज़ के बाद में 8 गुजर गई 9 गुजर गई ए बस दे घर आंदे लोग तशरीफ फरमाओ किसे घर जवान सेरा पावना होवे ना किसे घर जवान सेरा पावना होवे ते सारी सारी रात बहना मामा फुफियां जाग के गुजार दिया है दानी जड़ी अली अकबर सेरा पावना ना अकबर दिया फुफियां सुधियां ना अकबर दिया मामा ना अकबर दिया भेड़ी सुधियां अल्लाह गवाए जले जले जी बिस्मिल्लाह करा चले दावी करी मित्र गवाए दावी करिया अकबर दी लगी अकबर दिया फुफियां अकबर गुस्से दा बजन भाई बने ना हुसैन मेरे पास लेके दावी दी फजर खोली अकबर दिया फुफियां अकबर दिया मामा चाचा पुत्र वीर गुस्से दा पावन वास्ते कर भैया मित्र गवाए
Jaya di dia radio, Ali Akbar di